ان کے دل میں، باغ کا جو مالک تھا اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ یہ درخت سوکھ گئے ہیں، اب ان کو کاٹ دینا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پانی لاؤ، پانی لایا گیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ نے وضو فرمایا اور دوسرے درخت کے نیچے آپ نے 2 رکعت نفل ادا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کی برکت دیکھتے ہی دیکھتے دونوں درخت کھڑے ہو گئے اور وہ زندہ ہو گئے، ہرے بھرے ہو گئے۔ سوکھے ہوئے درخت دیکھتے ہی دیکھتے دونوں درخت ہرے بھرے ہو گئے۔ پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ باغ کے جو مالک تھے ان سے فرمایا، اللہ تعالیٰ تیرے ان باغ میں برکت عطا فرمائے، تیرے جانوروں میں کھیر میں برکت عطا فرمائے، اور تیری مال میں رب کریم برکت عطا فرمائے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا فرمائی، ایک ہفتے کے اندر اندر ان کھجور کے درختوں کے اندر پھل بھی لگے، حالانکہ وہ پھل لگنے کا زمانہ نہیں تھا، کھجور میں پھل لگنے کا زمانہ نہیں تھا۔ بغیر زمانے کے، بغیر موسم کے غوث پاک کی دعا سے ان درختوں میں پھل بھی لگے، اور پھر کثرت کے سال پھل لگتے ہی چلے گئے، اور پھر اس باغ میں اتنا برکتیں ہوئی، اتنی برکت ہوئی کہ اناج میں شمار نہ رہا۔ غوث پاک نے کہا کہ میری جانوروں میں برکت خدا عطا فرمائے، کہتے ہیں کہ میری بکریوں میں، میرے جانوروں میں برکت اتنی ہوئی کہ میرے جانور ہیں کتنے وہ بھی مجھے معلوم نہیں ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا میں یہ برکت ہے۔ اللہ کے محبوب ولیوں کی دعا میں یہ واقعہ لکھنے کے بعد بزرگ لکھتے ہیں، اللہ کے محبوب بندوں کی دعاؤں میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، اللہ کے محبوب بندوں کی دعاؤں میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، اس لیے اللہ والوں کی دعائیں لینی چاہیے اور بد دعاؤں سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے ولی کی بد دعا میں بھی بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ اللہ کے ولی کی بد دعا میں بزرگ لکھتے ہیں کہ وہ زہر آلود وہ تیر ہے جو کمان سے نکلتا ہے تو پلٹ کے واپس نہیں آتا، وہ نشانہ نہیں چھوٹتا ہے۔ اللہ کے ولی کی اس کی دعا ہو جائے تو اس کا ایمان کی حفاظت ہو جائے، اس کو ولایت مل جائے، وہ اللہ کا محبوب بن جائے، اور کسی پہ ان کی بد دعا ہو جائے تو اس کا بیڑا غرق ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کی بہت ہی بڑی شان ہے، ان کو ہمیشہ ادب ملحوظ رکھنا چاہیے اور ان سے محبت کرنی چاہیے، اور ان کی پاکیزہ زندگیاں جو دہرائی جاتی ہیں، ان کی پاکیزہ سیرتیں جو پڑھی جاتی ہیں، ان کے پاکیزہ ذکر کے جو جلسے رکھے جاتے ہیں، وہ ہمارے دلوں میں ان کی محبت کو زندہ کرنے کے لیے، تاکہ ہمارے دلوں میں ان کی عظمت اور محبت بڑھے، ان کی جیسا ہم کو بھی جذبہ ملے، جیسے انہوں نے پاکیزہ زندگی گزاری، اپنے رب کو کیسے راضی کیا، تاکہ ہم کو بھی یہ جذبہ شوق ملے کہ ہم بھی اسی طریقے سے چل کر اپنی آخرت کو بہتر بنائیں۔ پیارے اسلامی بھائیو، آج ہم محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی کی پیش کرنے کے لیے ان کی پاکیزہ مجلس پہ حاضر ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ عرصہ آگے چلتا رہے گا۔ اب آپ کے سامنے نعت شریف